السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی اولاد مبارک۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا تمام بیٹے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں سے تو کسی کو دنیا میں لمبی زندگی نہ ملی، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ آپ کی ولادت بعثت سے 10 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر تربیت پروان چڑھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہجرت سے پہلے حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی اولاد میں دوسری صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بعثت سے 7 سال قبل پیدا ہوئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ نبوت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ہجری کو وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ بعثت سے کچھ عرصہ قبل پیدا ہوئیں۔ اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ دو ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین رہنے لگے۔ اس بات کا بہت زیادہ غم تھا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم سے قرابت داری کا جو اہم رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا اور اس طرح حضرت عثمان کو حضرت رقیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف پھر حاصل ہوا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہتے ہیں۔
9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک فرمایا۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہستیوں کو بہترین اولاد عطا فرمائی، جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اپنے والد ماجد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں بعثت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 2 سال سے بھی کم تھی۔ انہی کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کو مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بھی بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خوشی میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا۔ 2 مینڈے ذبح فرمائے، پھر ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی۔ عرب کی روایات کے مطابق بچپن میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرورش اور نگہداشت کے لیے ام سیف نامی دائی کے سپرد کر دیا گیا، جن کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کچھ بکریاں بھی عنایت فرمائی تھیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بہت غمگین تھے۔ مبارک آنکھوں سے اشک جاری تھے اور آپ فرما رہے تھے، دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔